فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کی جانب سے کتاب الکوثر فی تفسیر القرآن کا مطالعہ اور اس کی ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ہم اس سلسلے میں پیج 229 پر پہنچے ہیں، اور جو کہ سورۃ القدر کا ٹائٹل پیج ہے۔ اس کے بعد میں اگلا صفحہ جو ہے وہ بلینک ہے، اور سورہ کا آغاز ہو رہا ہے پیج 231 سے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام القدر سے ماخوذ ہے، جو پہلی آیت میں مذکور ہے۔ یہ سورت مکی ہے یا مدنی، اس میں اختلاف ہے۔ اکثر نے مکی کہا ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ کے شان نزول میں جو روایت ہے اس سے اس کا مدنی ہونا ظاہر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا مضمون نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ امت محمدی کے لیے ایک بہت بڑی نعمت اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک رات ایسی عنایت فرمائی جو ایک عمر جو کہ یعنی کہ 83 سال کے برابر بلکہ بہتر ہے۔ روایت ہے، رائے رسول اللہ فی نومتن کاننا فردن تشہدو منبرتو غمہ فانزل اللہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تم کہو بنو امیہ لیس فیہا لیلۃ القدر۔ یہ پہلا ریفرنس جو ہے یہ اس صفحے پر آ رہا ہے، تفسیر قمی کی جلد 2 پیج 431 سے، اور اس کا ترجمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ بندر آپ کے منبر پر اچھل کود کر رہے ہیں۔ آپ اس سے غمگین ہوئے تو اللہ نے یہ آیات نازل کی۔ ہم نے اس یعنی قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بنو امیہ اس پر حکومت کریں گے جس میں شب قدر نہیں ہوگی۔ ممکن ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ قدر کی رات اس مدت کے ثواب سے بہتر ہے جو بنو امیہ کے مظالم اور بالادستی جیسی آزمائش اور امتحان میں صبر کرنے والوں کو ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ تفسیر آیات۔ ہم نے قرآن شب قدر میں نازل کیا۔ کیا قرآن دفعتاً نازل ہوا یا تدریجاً؟ اگر دفعتاً نازل ہوا تو کہاں کس پر نازل ہوا؟ اس کا شافی جواب نہایت تحقیق طلب ہے، کیونکہ ایک طرف مسلم ہے کہ قرآن کا نزول 23 سالوں پر محیط ہے، دوسری طرف اس قرآن کی بعض آیات کے مطابق قرآن ماہ رمضان اور شب قدر میں نازل ہوا۔ پہلے ہم قرآن کے تدریجی نزول پر دلالت کرنے والی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ کذلک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا۔ یہ پہلا ریفرنس جو ہے یہ ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 سے۔ اور کفار کہتے ہیں اس یعنی شخص پر قرآن یکبارگی نازل کیوں نہیں ہوا؟ بات یہ ہے کہ اس طرح آہستہ آہستہ اس لیے آہستہ اتارا تاکہ اس سے ہم آپ کے قلب کو تقویت دیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا ہے۔ دوسری آیت وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ
لتقرأه علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا۔ یہ دوسرا ریفرنس جو ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 106 سے ہے، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا رکھا تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، اور ہم نے اسے بتدریج نازل کیا۔ قرآن کے دفعتاً نازل ہونے پر بظاہر دلالت کرنے والی آیات: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ تیسرا ریفرنس ہے جو کہ سورہ قدر سے آ رہا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور یہ ریفرنس آ رہا ہے سورہ بقرہ کی 185 آیت نمبر سے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا، اور یہ ریفرنس آ رہا ہے سورہ دخان کی آیت نمبر 3 سے۔ اگر ہم ان آیات میں قرآن سے مراد پورا قرآن لیتے ہیں تو اس صورت میں یہ آیات قرآن کے دفعتاً نازل ہونے پر دلیل بن سکتی ہیں، لیکن اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ ایک آیت اور ایک صورت پر بھی قرآن صادق آتا ہے تو اس صورت میں یہ آیات پورے قرآن کے دفعتاً نازل ہونے پر دلیل نہیں بن سکتی۔ محققین کا موقف ہے وَيَطْلُقُ مَعَ الْمَجْمُوعِ الْقُرْآنِ وَعَلَىٰ أَبْعَاضِهِ، اور پورے پر اور بعض پر قرآن صادق آتا ہے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر ان کے بارے میں نزول قرآن کے وقت پوچھو گے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ یہ ریفرنس آ رہا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 سے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض پر قرآن صادق آتا ہے۔ ان دو باتوں کو جمع کرنے کے لیے متعدد موقف اختیار کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، قرآن شب قدر کو دفعتاً قلب رسول پر نازل ہوا، اور 23 سالوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب وحی تدریجاً تبلیغ فرمایا۔ نمبر 2، قرآن دفعتاً آسمان اول یا بیت المعمور یا بیت العزت میں نازل ہوا، پھر تدریجاً بذریعہ وحی قلب رسول پر نازل ہوا۔ احادیث سے اس موقف کی تائید ہوتی ہے۔ نمبر 3، شب قدر کو قرآن کا نزول شروع ہوا اور بعد میں تدریجاً اس کی تکمیل ہوئی۔ نمبر 4، قرآن 2 بار نازل ہوا، ایک بار خلاصے اور کلیات کی صورت میں دفعتاً ایک شب میں قلب رسول پر نازل ہوا، پھر تفصیلات کے ساتھ تدریجاً نازل ہوا۔ اس موقف کو بعض محققین کی طرف سے پذیرائی ملی ہے اور وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں: کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات مستحکم کی گئی ہیں، پھر با حکمت باخبر ذات کی طرف سے تفصیل بیان کی گئی ہے۔ یہ ریفرنس آ رہا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 1 سے۔ لیلۃ القدر تقدیر ساز رات، اس مبارک رات کو قدر کی رات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس شب میں لوگ سال بھر کے لیے اپنی تقدیر اور نصیب بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے پورے سال کی قسمت ایک رات میں بہتر کرنے کا موقع فراہم فرمایا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے 1000 مہینوں یعنی 83 سال سے بہتر بنایا ہے۔ یہ نہیں فرمایا 1000 مہینوں کے برابر ہے، بلکہ فرمایا بہتر ہے۔ کس قدر بہتر ہے؟ 2 گنا، 10 گنا، اور اسے صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ 1000 مہینوں سے کس قدر بہتر ہے۔ دوسری طرف یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ دعا تقدیر ساز ہوتی ہے، یعنی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ پورے سال کے دوران کسی بھی دن کسی بھی وقت کی جانے والی دعا کے بارے میں ہے۔ اب اگر ایک مومن صدق دل سے شب قدر کو دعا کرتا ہے تو 1000 مہینوں کی دعاؤں سے بہتر ہے۔ شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، تو اس رات کی دعا اور عبادت سے تقدیر بدل جانا ناقابل فہم نہیں ہے۔
لہٰذا شب قدر کو سال بھر کی تقدیر بنتی ہے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ بالجبر مسلط فرماتا ہے، بلکہ اس رات میں بندے کے عمل کے مطابق فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے علم ہے کہ فلاں بندہ کچھ عمل کرنے والا ہے یا عمل کرنے والا نہیں ہے، تاہم اللہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ نہیں فرماتا، بلکہ بندے سے عمل صادر ہونے اور اس کی جانب سے اپنے میں اہلیت پیدا کرنے کے بعد اللہ اس کے متعلق فیصلہ کرتا ہے۔ لہذا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ سے فیصلہ لینا بندے کے ہاتھ میں ہے۔ دوسرے لفظوں میں رحمت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی اہلیت پیدا کرنا بندے کے ہاتھ میں ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تفسیر آیات۔ نمبر 1، ماں استفہامیہ ہے جو اہمیت اور عظمت بتانے کے لیے تمہید کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 2، ادراکا، یہ لفظ درا سے ہے، باب افعال میں جا کر 3 مفعولوں تک متعدی رہتا ہے۔ ادرکنی زیدن لیلۃ القدر امرن عظیما۔ نمبر 3، ما ادراکا، آپ کو کس چیز نے بتایا؟ عام طور پہ یہ ترکیب آپ کیا جاننے کے معنوں میں بطور ضرب المثل استعمال ہوتی ہے، کبھی بھی ضرب المثل کے ترکیب میں تبدیلی نہیں لائی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ وما ادراکا میں کاف سے خطاب کسی معین مخاطب کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ کاف ہمیشہ مفرد استعمال ہوتا ہے اور تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا اور نہ ہی تانیث ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تفسیر آیات، یہ نہیں فرمایا شب قدر 1000 مہینوں کے برابر ہے، بلکہ فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کس قدر بہتر ہے؟ 2 گنا یا 10 گنا، 100 گنا، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ 1000 مہینے 83 سال کے برابر ہیں۔ 83 سال ایک عمر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ مومن کو ہر سال ایک رات میں ایک عمر میسر آتی ہے۔ اگر ایک مومن بلوغ کے بعد 50 سال زندہ رہتا ہے اور ہر سال اس نے شب قدر کو حاصل کیا تو اس کی 4150 سال کی عبادت سے بہتر ثواب اور درجہ ملے گا۔ یہ بریکٹ میں ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ 83 کو ضرب کریں 50 سے، جو وہ عمر اگر 50 سال زندہ رہتا ہے تو اس کا جواب آتا ہے 4150۔ یہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و کرم کی فراوانی ہے کہ صرف ایک رات میں اتنی وسیع رحمتوں کی ارزانی ہے۔ شب قدر کی فضیلت کی وجہ، اللہ تعالیٰ نے اس رات کو اپنے نیک بندوں کے لیے اپنی فیاضی کی رات بنایا ہے، جس کے تحت ان بندوں کی قسمتوں کا فیصلہ ہوتا ہے، اور تقدیر ساز لمحات ہمیشہ قیمتی ہوا کرتے ہیں۔ مثلا حدیث ہے، فکر ساعتن خیر من عبادت سنہ، یعنی ایک گھڑی کی سوچ 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ چونکہ انسان اگر اپنی عاقبت کے بارے میں ایک گھڑی بھی سوچتا ہے تو یہ سوچ اس کی قسمت بدلنے اور عاقبت سنوارنے کا سبب بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس شب کے تقدیر ساز ہونے کی بنیاد انسان کی تقدیر ساز کتاب قرآن مجید اسی رات نازل فرمائی۔ یہ ریفرنس اس حدیث کا آ رہا ہے مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ 105 سے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرشتے اور روح اس شب میں اپنے رب کے اذن سے تمام تعین شدہ حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، تنزل الملائکۃ، اس آیت میں شب قدر کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دینے کی وجہ کا بیان ہے کہ اس رات فرشتے اور روح زمین پر بسنے والوں کے لیے ہر امر لے کر نازل ہوتے ہیں۔ وہ امر کیا ہے جسے لے کر یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ اسے سورہ دخان میں بیان فرمایا
انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا، یقیناً ہم ہی تنبیہ کرنے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکیمانہ امر کی تفصیل وضع کی جاتی ہے، ایسا امر جو ہمارے ہاں سے صادر ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں رسول بھیجنا مقصود تھا، اور رسول کا بھیجنا آپ کے پروردگار کی طرف سے رحمت کے طور پر، وہ یقیناً خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ دوسرا ریفرنس جو ہے یہ سورہ دخان آیات نمبر 3 سے لے کے 6 تک، کہ اس رات ہر حکیمانہ امر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یفرق ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، یہ اب اگلے صفحے پر ہم چلے گئے ہیں 236 پہ، ہمارے اور فاسق قوم کے درمیان فیصلہ فرما۔ ریفرنس سورہ مائدہ کی آیت نمبر 25 سے۔ اور قرآن کو فرقان کہتے ہیں، فیصلہ کرنے والی کتاب۔ لہٰذا یہ بات قرآن سے واضح ہو جاتی ہے کہ فرشتے اور روح اللہ تعالیٰ کے حکیمانہ امور کے فیصلے، یعنی سال بھر کے مقدرات کے فیصلے لے کر نازل ہوتے ہیں۔ نمبر 2، روح سے مراد بعض جبریل لیتے ہیں۔ مروی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق سے الروح کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا گیا کہ کیا جبریل ہیں؟ فرمایا جبریل من الملائکۃ والروح العظم من الملائکہ۔ یہ دوسرا ریفرنس جو ہے جس کا ترجمہ ہے جبریل فرشتوں میں شامل ہے اور روح فرشتوں سے زیادہ عظیم ہے، اور یہ دوسرا ریفرنس آ رہا ہے تفسیر برہان سے، مگر اس کا صفحہ یہاں پر نہیں لکھا ہوا۔ روح کے جدا ذکر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک جدا مستقل وجود ہے اور تنظیم مقدرات میں اللہ تعالیٰ کے اہم کارندوں میں سے ہے۔ احادیث کے مطابق روح کی اہمیت ملائکہ سے زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں فرشتوں کے ساتھ روح کا ذکر 2 اور مقامات پر آتا ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی الیوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ ملائکہ اور روح اس کی طرف اوپر چڑھتے ہیں ایک ایسے دن جس کی مقدار 50,000 سال ہوتی ہے، اور یہ ریفرنس جو ہے یہ آ رہا ہے سورہ معارج کی آیت نمبر 4 سے۔ دوسری جگہ فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس روز روح اور فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے۔ نمبر 4 ریفرنس جو ہے وہ ہے سورہ نبا کی آیت نمبر 38 سے۔ اس طرح قرآن مجید میں جہاں الروح بغیر کسی اضافے کے مذکور ہے، اس سے مراد ایک ایسی طاقت ہے جو کہ فرشتوں سے بھی بالا تر ہے اور اللہ تعالیٰ کے ارادوں کے نفاذ میں ایک اہم کردار کی مالک ہے۔ واللہ عالم بمخلوقاتہ۔ نمبر 3 بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ اذن سے مراد یہاں حکم ہی ہے، جیسے کہ فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِهِ، آپ کہہ دیجئے جو کوئی جبریل کا دشمن ہے وہ یہ جان لے کہ اس نے تو اس قرآن کو بإذن خدا آپ کے قلب پر نازل کیا ہے۔ اور یہ ریفرنس نمبر 5 جو ہے یہ آ رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 سے۔ آیت میں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ سے مراد بِأَمْرِ اللَّہِ ہی ہو سکتا ہے۔ یہاں اذن سے مراد عدم المانع یا بعلم ہی لینا سیاق آیات کے مطابق نہیں ہے۔ اس کا چوتھا پوائنٹ من کل امر میں امر سے مراد وہ امر ہے جس کی جمع امور ہے، یعنی ہر بات ہر معاملہ، وہ امر مراد نہیں ہے جس کی جمع اوامر آتی ہے، اور من اس صورت میں سب بیان کرنے والے لام کے معنی میں ہے،
یعنی لا اجل لکل امر، امر کی تشریح اس آیت کے ذیل میں ہو چکی ہے۔ نمبر 5، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے علاوہ نامطلوب چیز کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ انسان اللہ کی رحمتوں کے حصول میں کامیاب ہو رہا ہوگا، شیطان کو بندوں کو گمراہ کرنے کا موقع فراہم نہیں ہوگا، چونکہ فرشتے اس رات میں خیر، سلامتی اور برکتیں لے کر نازل ہو رہے ہوں گے۔ شب قدر کا تعین، شب قدر کی انتہائی اہمیت کے پیش نظر اس کا تعین نہیں فرمایا تاکہ اسے تلاش کرنے والے متعدد راتوں میں اسے تلاش کریں، جس سے اس شب کو حاصل کرنے میں خلوص رکھنے والے اور اہمیت دینے والے ہی تلاش کریں گے۔ احادیث امامیہ میں کثرت سے وارد ہے کہ شب قدر کو 19، 21 اور 23 رمضان کی راتوں میں تلاش کریں۔ ان راتوں میں شب 23 رمضان کی زیادہ تاکید ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، 19 رمضان کی شب تقدیر بنتی ہے، 21 کی شب حتمی فیصلہ ہوتا ہے اور 23 کی شب کو نافذ العمل ہوتا ہے، اور یہ ریفرنس آ رہا ہے الکافی سے۔ موطا میں امام مالک نے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن ارادہ ان یقوم من شہر شیئا فلیقم لیلۃ 23، اگر کوئی اس ماہ میں رات کو قیام کرنا چاہتا ہے تو 23ویں رات کو قیام کرے۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن انیس راوی ہیں، میں نے 23ویں کی صبح رسول اللہ کی پیشانی پر پانی اور خاک کے آثار دیکھے۔ صحیح مسلم و بخاری میں ابو سعید حضری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے 21 رمضان کی صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر ناک مبارک پر مٹی اور پانی کے اثرات دیکھے۔ صحیح مسلم اور بہقی میں ہے کہ عبداللہ بن انیس سے شب قدر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، شب قدر کو رات میں تلاش کرو اور وہ رات 23ویں کی رات ہے۔ بعض احادیث میں ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری راتوں میں تلاش کرو، آخری 7 راتوں میں تلاش کرو۔ بعض دیگر احادیث میں ہے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ان تمام احادیث میں 21 اور 23 کی راتیں شامل ہیں۔ ابو نضر جھنی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، میرا گھر مدینے سے دور ہے، میرے لیے ایک رات کی نشاندہی فرمائیں جس میں میں مدینہ آؤں۔ جناب رسول خدا نے فرمایا، انزلہ لیلۃ 23، 23ویں کی رات کو مدینہ آ جاؤ۔ ملاحظہ ہو سنن بہقی، موطا، الدر مشہور اور من لا یعذر الفقیہ، ان کی جلد 2 اور 160 نمبر صفحہ ہے۔ چنانچہ 23ویں کی رات لیلۃ الجھنی سے مشہور ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شیعہ مصادر میں شب قدر 3 راتوں میں 19، 21 اور 23 میں تلاش کرنے کا حکم ہے، اور احادیث بکثرت موجود ہیں کہ شب قدر ان 3 راتوں میں منحصر ہے، مگر اہل سنت کے مصادر میں شب قدر کے بارے میں اس قدر اختلاف اور اقوال ہیں کہ انہیں دیکھ کر انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ البتہ ان کے علماء نے 27ویں شب کو ترجیح دی ہے۔ شب قدر میں فرشتے کس پر نازل ہوتے ہیں؟ روایت ہے حضرت امیر المومنین سے علیہ السلام نے حضرت ابن عباس سے فرمایا، ان لیلۃ القدر فی کل سنۃ وانہ ینزل فی تلک اللیلۃ امر السنۃ ولذالک کالامر ولا تھا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فقال ابن عباس، من ہم؟ قال انا و احد عشر من سلبی ائمۃ محدثون۔ شب قدر ہر سال ہوتی ہے اور اس رات میں سال بھر کا امر نازل ہوتا ہے، اور اس امر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چند ایک والی ہیں۔ ابن عباس نے کہا، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، وہ میں ہوں اور میرے 11 فرزند، یہ سب ائمہ ہیں اور محدث ہیں۔ یہ ریفرنس آ رہا ہے الکافی کی جلد نمبر 1 صفحہ 532 سے۔ واضح رہے
محدث اس ہستی کو کہتے ہیں جس سے ملائکہ باتیں کرتے ہیں اور دکھائی نہیں دیتے۔ بعض شخصیات اہل سنت کے نزدیک ایک ایسے ہیں جو محدث ہیں۔ شیعہ امامیہ کے نزدیک ان کے 12 ائمہ اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا محدث ہیں، یعنی ان سے فرشتے کلام کرتے ہیں اور دکھائی نہیں دیتے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا انہو لا ینزل فی لیلۃ القدر انا ولی الامر تفسیر الامور سنتاً سنتا۔ شب قدر میں ولی الامر کی طرف سے سال بسال کے امور کی تشریح نازل ہوتی ہے۔ مروی ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال ہوا کہ آپ کو شب قدر کا علم ہو سکتا ہے کہ کون سی رات ہے؟ آپ نے فرمایا کیف لا نعرف والملائکۃ یطوفون بنا بہا، اس رات کی پہچان کیسے نہیں ہو سکتی جبکہ اس شب فرشتے ہمارے گرد موجود رہتے ہیں۔ اور یہ ریفرنس جو آ رہا ہے یہ ہے بہار الانوار جلد 94 صفحہ 14 اور تفسیر قمی میں اس آیت کے ذیل میں۔ سامعین، ہم پہنچے ہیں اس وقت صفحہ 239 پہ، اور یہاں پر اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کی تکمیل ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ہم اس نشست کا اختتام